پیارے بچوں، سلطان ایک ہوشیار اور ایماندار ہاتھی تھا۔ وہ بہت ہی محنت سے رسیاں بناتا۔ اس کی بیوی اور بچے اس کا ہاتھ بٹاتے۔ سلطان شہر جا کر وہ رسیاں بیچ آتا۔ یوں اس کے خاندان کا گزارا چلتا تھا۔ جس جنگل میں وہ رہتا تھا وہاں بانس اور گنا بہت ہی کم تھا، اور جو بانس اور گنا وہاں موجود تھا اس پر بڑے بڑے بدماش ہاتھیوں کا قبضہ تھا۔ اکیلا بیچارہ سلطان کس کس ہاتھی سے لڑتا۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ اپنی ہی رسیاں بناتا اور بیچ آتا، دوسروں سے کیوں الجھتا۔ ایک دن سلطان دوسرے جنگل میں جا نکلا۔ وہاں اسے ایک غار نظر آیا جو شہد کے چھتوں سے بھرا ہوا تھا۔ سلطان خاموشی سے واپس آ گیا۔ اس کے قریب ہی براؤنی بھالو رہتا تھا۔ دونوں بہت اچھے دوست تھے، ایک دوسرے کے کام آتے تھے۔ سلطان سیدھا اپنے دوست براؤنی کے گھر پہنچا اور اسے الگ لے جا کے شہد کے اس پورے غار کا پتہ بتایا اور نشانیاں بھی بتا دیں۔ براؤنی بے حد خوش ہوا۔ اگلے روز دونوں دوست اپنے اپنے کام پر جانے کا کہہ کر اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور ایک جگہ مل کر اکٹھے اندر جنگل کو چل دیے۔ براؤنی نے وہاں پہنچ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اتنے سارے شہد کے چھتے تو اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ اس نے اپنے دوست کو ایک محفوظ جگہ کھڑا کیا تاکہ مکھیاں اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ چند گھنٹوں میں براؤنی نے شہد کے اس قدر چھتے جمع کر لیے کہ سچ مچ اب ان کو سلطان ہی اٹھا سکتا تھا۔ ابھی میلوں لمبا پورا غار شہد کے چھتوں سے بھرا پڑا تھا۔ ان دونوں دوستوں کو تو گویا ایک پورا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ شہد کے اتنے سارے پیسے ملے کہ دونوں دوست گنتے گنتے تھک گئے۔ آخر سلطان نے تجویز دی کہ اتنے سارے پیسے لے جانے کی بجائے ان کے زیورات خرید لیتے ہیں۔ ہماری بیویاں بھی خوش ہو جائیں گی اور یہ رقم محفوظ بھی ہو جائے گی، سنبھالنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد دونوں دوست اپنے اپنے گھر آ گئے۔ کچھ رقم بھی ساتھ رکھ لی تھی۔ براؤنی اپنے گھر چلا گیا۔ سلطان نے اپنے گھر آ کر رقم بیوی کو دے دی۔ زیورات اس نے اپنے کپڑوں میں چھپا لیے تھے۔ رات کو جب بیوی بچے سو گئے تو اس نے وہ زیورات ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک پرانے مرتبان میں رکھ دیے اور خاموشی سے خود بھی سو گیا۔ چونکہ وہ اچھی خاصی رقم لایا تھا، اس لیے اگلے دن کام پر جانے کی بجائے دن بھر پڑا سوتا رہا۔ شام کو اٹھ کر اس نے دیکھا تو مرتبان تو غائب تھا۔ سلطان نے اپنی بیوی سے مرتبان کے بارے میں پوچھا۔ بیوی نے جواب دیا، ایک برتن بیچنے والا آیا تھا، تم سو رہے تھے، تمہاری نیند کیوں خراب کرتی؟ میں نے وہ پرانا بدرنگ اور بغیر ڈھکنے کا مرتبان اس کو دے کر یہ نیا اور خوبصورت چمکدار مرتبان لے لیا ہے۔ یہ سن کر سلطان کو چکر آ گئے۔ اس کی 2 دن کی محنت اس ذرا سی حماقت سے برباد ہو گئی۔ اگر وہ اپنی بیوی کو ان زیورات کے بارے میں بتا دیتا تو وہ بھی اس مرتبان کا خیال رکھتی۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے کوئی بھی بات چھپانی نہیں چاہیے، بلکہ انہیں اعتماد میں لے کر انہیں ہر بات بتانی چاہیے۔